چشتی سلسلہ، قادری سلسلہ اور سہروردی سلسلہ، یہ مولا علی کے سلسلے سے مولا علی کی ذات سے چلتا ہے، اس کے منتہا مولا علی ہیں۔ ایک سلسلہ ہے نقشبندی، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا ہے، اور ہم الحمدللہ چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں۔ جو عامری ہے وہ چشتی بھی ہے، قادری بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، سہروردی بھی ہے، الحمدللہ۔ جامع السلاسل ہے ہمارے پیر خواجہ فقیر نواز علیہ الرحمہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بیعت کیا چیز ہوتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جس نے ہاتھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا یہ میرا مرید بن گیا، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے گویا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سرکار نے مولا علی کو چشتی سلسلے کا بڑا بنایا، منبع بنایا، مرکز بنایا۔ تو اب جو علی سے بیعت ہوا وہ دراصل نبی سے بیعت ہوا، جو نبی سے بیعت ہوا وہ خدا سے بیعت ہوا۔ تو علی کا مرید نبی کا مرید، نبی کا مرید خدا کا مرید۔ تو بندگان خدا اسی حقیقت کو حضرت کامل حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ولی سے علی ملے، مجھے ایک ولی سے علی ملے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں مجھے ایک ولی سے علی ملے، جو علی ملے تو ولی ملے، مجھے ایک ولی سے علی ملے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا، یہی فیض شاہ حجاز ہے۔ تو بیعت نہایت ناگزیر ہے، بیعت بہت اہم چیز ہے۔ تاریخ اسلام پر آپ نظر ڈالیے، پوری اسلامی تاریخ، صحابہ بیعت کرتے ہیں حضور کے ہاتھوں پر، حضرت علی حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، اور ان کے ہاتھ پر حضرت حسن بصری، ان کے ہاتھ پر عبد الواحد بن زید۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑے سے بڑے عالم دین کو دیکھیے، بڑے بڑے اولیاء کو دیکھیے، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت، علم ظاہر کی کہکشاں پیچھے ہے، غوث اعظم اس سے اوپر ہے۔ علم ظاہر میں کہکشانوں سے اوپر جانے والے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تفسیر میں آپ کو ید طولہ حاصل ہے، فقہ میں آپ کو ید طولہ حاصل ہے۔ علم ظاہر کا کون سا گوشہ ہے جو آپ کی نظر سے باہر ہے، نظر سے دور ہے، آپ کے پیش نظر نہیں؟ علم ظاہر کا وہ کون سا حصہ ہے جو آپ کو ازبر نہیں، جس میں آپ کو مہارت تامہ حاصل نہیں؟ سب سے بڑے عالم اپنے دور کے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ، سب سے بڑے مفسر اپنے دور کے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ، سب سے بڑے اپنے دور کے محدث حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ، سب سے بڑے متکلم اپنے دور کے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ، سب سے بڑے مفتی اپنے دور کے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ۔ علم ظاہر کا بحر ذخار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، اس کے باوجود ابو حضرت سرکار سیدنا ابو سعید ابو الخیر مخزومی رحمت اللہ علیہ کے مرید بنتے ہیں، علم باطن حاصل کرتے ہیں۔ ان کو بھی مریدی کی ضرورت ہے، ان کو بھی پیر کی ضرورت ہے۔ یہ پیرانے پیر ہیں، پھر بھی ایک پیر کامل، ایک عارف واصل، ایک خطبۃ السالکین کے مرید ہیں۔ غوث اعظم
مرید ہونا ضروری سمجھ رہے ہیں، اور 15ویں صدی کا مسلمان کہتا ہے کہ مرید وغیرہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضور غریب نواز کی زندگی دیکھیں، 2 برس مدینہ النبی، مدینہ منورہ میں 2 سال حدیث کا درس دیا ہے، 2 برس حضور کے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو، مدینے کے رہنے والوں کو حدیث کا درس دیا ہے حضور خواجہ معین الدین حسن معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم ظاہر کے کوہ ہمالیہ، علم ظاہر، علم شریعت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر۔ آپ بھی خواجہ عثمان ہرونی کے مرید بنتے ہیں کہ پیر را بگزیں، پیر را بگزیں، پیر کو اختیار کر، کہ پیر کے بغیر یہ سفر طے نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، پیر بن مدعا نہیں ملتا، خضر بن راستہ نہیں ملتا۔ سمجھ میں آئی؟ تو خواجہ اجمیری اتنا بڑا ہے، علم ظاہر کے منتہی، نظیر نہیں ملتی علم ظاہر میں آپ کی، آپ کو مرید ہونے کی کیا ضرورت؟ علم بھی ہے، عمل بھی ہے، تقوی بھی ہے، اور نسب کے اعتبار سے آپ کے والد ماجد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، سیدنا غیاث الدین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غریب نواز کے والد، اور والدہ آپ کے ماہ نور حضرت، آپ امام حسن کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، حسینی الحسنی سید ہے۔ نہ علم میں کوئی کمی ہے، نہ عمل میں کوئی کوتاہی ہے، کمی ہے، مگر آپ بھی خواجہ عثمان ہارونی کے مریدوں میں شامل ہیں، اور 20 سال تک اپنے شیخ کا تکیہ، اپنے شیخ کا بستر، اپنے شیخ کا وضو کا لوٹا، ضروری سامان اپنے سر پہ لے کے پیر کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عالم ہو، دنیا بھر کا راہبر ہو، عامل بالسنہ ہو، سب کچھ ہو، بھی تو کسی پیر کا مرید بننا ضروری ہے۔ جی ہاں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کسی کے مرید نہیں تھے، علم ظاہر کے کوہ ہمالیہ، علم ظاہر کی چوٹیوں تک رسائی حاصل رکھنے والے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ علم ظاہر میں مست ہیں، فقہ میں اپنی نظیر نہیں رکھتے، علم کلام میں محقق ہیں، شان تحقیق آپ کی، علوم دینیہ کے امام کہلائے جانے کے قابل ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، ایک کتاب لکھی، بڑی نایاب کتاب، اپنی طرز کی منفرد کتاب، یگانہ روزگار کتاب، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے میں پریس نہیں تھا، پرنٹنگ نہیں تھی، اس زمانے میں بس روشنائی سے، قلم سے عبارت لکھی جاتی تھی، قلمی مخطوطے ہوتے تھے، وہی کتابیں تھیں، آج بھی موجود ہیں بعض ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں۔
تو ہاتھ سے سیاہی سے لکھی ہوئی کتاب لے کے جا رہے تھے بادشاہ کو دکھانے کے لیے، اس وقت کا بادشاہ، کہ دیکھو کس پائے کی کتاب میں نے لکھی ہے.